بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حارث تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے شتر مرغ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی۔ ایک مشرک نے پوچھا کہ یہ شتر مرغ کے پر کی نشانی والا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو اس مشرک نے کہا، یہ تو وہ آدمی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے دن لوگ لڑائی سے واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو ان لوگوں میں نہ پایا۔ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے ان کو اس درخت کے پاس دیکھا تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اے اللہ، یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو کچھ فتنہ لے کر آئے ہیں، میں تیرے سامنے ان سب سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور مسلمانوں نے جو شکست کھائی ہے میں اس سے بھی بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے۔ جب شہادت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی دیکھی تو آپ رو پڑے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں تو آپ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی کفن ہے؟ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے۔ حضرت جعفر بن عامر بن امیہ ضمری فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں باہر نکلے، یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے پاس جا بیٹھے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی نے فرمایا، میں تمہیں یہ قصہ اس طرح سنا دوں گا جیسا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا۔ میں حضرت جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ ان کا چچا طعیمہ بن عدی غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد کے لیے چلے تو جبیر نے مجھ سے کہا، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو۔ اور میں ایک حبشی آدمی تھا، حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکا کرتا تھا اور میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ میں بھی کافروں کے ساتھ اس سفر میں گیا۔ جب دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی تو میں حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے نکلا اور میں بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا، یعنی تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے ان کو لشکر کے کنارے پر دیکھ لیا۔ ان کے جسم پر گرد و غبار خوب پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ خاکستری رنگ کے اونٹ کی طرح نظر آ رہے تھے، اور وہ لوگوں کو اپنی تلوار سے اس زور سے ہلاک کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، میں ان کے لیے تیار ہو رہا تھا، انہیں قتل کرنا چاہتا تھا اور کسی درخت یا بڑے پتھر کے پیچھے چھپتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آ جائیں کہ اتنے میں سبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ جب حضرت حمزہ نے اس کو دیکھا تو اس سے کہا، او عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے، اور یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک دم سر تن سے جدا کر دیا۔ ایسا نظر آئے کہ بلا ارادہ ہی سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے اپنے نیزے کو ہلایا اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر جا کر لگے گا تو میں نے ان کی طرف نیزہ پھینکا، جو ان کی ناف کے نیچے جا کر اس زور سے لگا کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے پیچھے نکل آیا اور میری طرف اٹھنے لگے، لیکن ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو اور نیزے کو اسی حال پر چھوڑ دیا۔
یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں ان کے قریب گیا اور اپنا نیزہ لے لیا اور پھر اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں تھا، اور میں نے ان کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب میں مکہ آیا تو میں آزاد ہو گیا، پھر میں وہیں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو میں بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہاں جا کر ٹھہر گیا۔ پھر جب طائف کا وفد مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو سارے راستے مجھ پر بند ہو گئے، اور میں نے کہا کہ شام چلا جاؤں یا یمن یا کسی اور جگہ۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، تیرا بھلا ہو، اللہ کی قسم جو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ بات مجھے بتائی تو میں طائف سے چل پڑا، یہاں تک کہ میں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے کا پتہ نہ چلا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ چنانچہ میں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سنایا جس طرح میں نے تم دونوں سے بیان کیا۔ جب میں نے سارا واقعہ بیان کر چکا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو، میں تمہیں آئندہ بھی نہ دیکھوں، یعنی تم سامنے مت آیا کرو، اس سے میرے چچا کے قتل کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوا کرتے تھے میں وہاں سے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک میں ایسے ہی کرتا رہا۔ جب مسلمان یمامہ والے مسلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اس نیزے کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسلمہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ میں اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا، اور دوسری طرف سے ایک انصاری آدمی بھی اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہم دونوں اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی، اور جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر لگے گا تو وہ نیزہ میں نے اس کی طرف پھینکا جو اسے جا کر لگا، اور انصاری نے بھی اس پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو پھر میں نے ایک تو وہ آدمی شہید کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھا، اور ایک وہ آدمی قتل کیا ہے جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے۔ اس جیسی حدیث امام بخاری نے حضرت جعفر بن عمر سے روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب دونوں لشکر جنگ کے لیے صف بنا کر کھڑے ہو گئے تو سبا لشکر سے باہر نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار ہے؟ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب مسلمانوں کے لشکر سے باہر نکلے اور اس سے کہا، اے سبا، اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت ام انمار کے بیٹے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو؟ پھر حضرت حمزہ نے سبا پر ایک زوردار حملہ کر کے اسے ایسے مٹا دیا جیسے کہ گزرا ہوا دن ہوتا ہے۔